الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میں اپنے بھائی محترم المقام جناب سبوق سید صاحب کا، حضرت صاحب کا، علامہ واحدی صاحب کا اور تمام آپ دوستوں کا، ہمارے ہندو کمیونٹی سے یہاں بڑے مقتدر ہمارے بھائی موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کا دن جو کہ پاکستان میں ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کے دن کے حوالے سے منایا جا رہا ہے پورے پاکستان کے اندر۔ میں ایک بات بڑی واضح کہنا چاہتا ہوں اور ان اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہی سے ہم نے سیکھا ہے کہ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور وہ تو اقلیتوں کو، غیر مسلموں کو حق دیتا ہی ہے، لیکن جو اصل دستور اور قانون ہے، جہاں سے یہ دستور اور قانون بنا ہے، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کریم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خلفاء راشدین نے جو اقلیتوں کے لیے حقوق متعین کیے ہیں، وہ دنیا کے کسی آئین اور کسی دستور اور کسی قانون میں موجود نہیں ہیں۔ غیر مسلم ہمارے جو بہن بھائی پاکستان میں رہتے ہیں، آج بھی صبح میں ایک جگہ ایک لیکچر کے لیے گیا تو وہاں ایک سندھ سے ہماری بیٹی تھی، اس نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم 2 نمبر کے شہری ہیں؟ میں نے کہا آپ 1 نمبر شہری ہیں اور ہم سے زیادہ آپ کا حق ہے، اس لیے کہ ہم بڑے بھائی ہیں، تو بڑے بھائی کا زیادہ حق ہوتا ہے چھوٹوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ ہر انداز سے ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو پاکستان الحمدللہ، پاکستان کے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے جو قائدین ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں، بہت محنت ہوئی ہے اس کے اوپر کہ ہم یہ بات، کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے یا کوئی معاملہ ہو جائے تو جو بات ابھی سبوق سید صاحب نے کہی، بلا شبہ ایک فیر آتا ہے، خوف آتا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی احساس دلایا ہے کہ جہاں وہ خوف آ رہا ہے وہاں پر اکثریت جو ہے اور بالخصوص مذہبی طبقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہوگا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ بہت سارے واقعات ہیں اسی شہر کے اندر، رمشا مسیح کا معاملہ ہے۔ ابھی میں آپ کو عرض کروں، ہمارا جو متحدہ علماء بورڈ پنجاب ہے اس نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کے اندر اگر کوئی، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اس وقت توہین ناموس رسالت یا توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال ختم ہو چکا ہے۔ کوئی ایک مثال نہیں دی جا سکتی کہ جس میں کہا جائے ہاں واقعہ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے FIR ہوئی، لیکن اگر کہیں اس واقعہ کے تناظر میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ جس سے ہمیں لگا ہے کہ یہاں کوئی زیادتی ہوئی ہے، جیسے رحیم یار خان میں صادقاباد کا واقعہ ہے، بہت افسوسناک واقعہ تھا کہ وہ بچہ ایک 8 سال کا بیچارہ جو ہے وہ لائبریری میں چلا گیا، اور ہم سارے اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے تو یہاں تک جو ہے اس بات کو انشور کرنے کی کوشش کی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو سب سے زیادہ شور ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ اکثریت سے زیادہ حق رکھتے ہیں، جو قادیانی کمیونٹی ہے، ہم نے کہا کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق یہ بھی اپنی زندگی گزاریں اور ہمیں بھی اپنی زندگی گزارنے دیں۔ یہ جو پراپوگنڈا ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ان کے الحمدللہ اس سال تو اب تک کوئی واقعہ ایسا ہوا نہیں ہے۔ پچھلے سال جو واقعات ہوئے، سب مجرم گرفتار ہوئے اور دہشت گردی کی عدالتوں میں ان کے مقدمات چل رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگوں ماننے والوں کا ملک ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 9 اور 10 محرم جو ہے اس میں ایک ہو کر سب نے، ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں ہی ایک واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی گئی تو یہ علامہ عارف وادی صاحب ہیں جو اہل سنت سے پہلے تھانے میں پہنچے، یعنی یہ اپنی جماعت کے مرکزی سیکرٹری جنرل تھے اس وقت، اور یہ ان سے پہلے پہنچے کہ نہیں، یہ اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اس کے برعکس ہم
اگر ہندوستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی محفوظ نہیں ہے. وہاں پر اب تک جو ہے 150 سے زائد جو چرچ ہیں وہ جلائے گئے ہیں. 200 کے قریب جو مسیحی مذہبی رہنما ہیں ان کا قتل ہوا ہے. ہندوؤں کے ساتھ، چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مسلمانوں کا تو ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا مجھے کسی کہ مسجدوں کو جس طرح گرایا جا رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے. تو دنیا کو اگر دیکھنا ہے تو پھر دونوں آنکھیں کھول کے دیکھنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ہندوستان والی آنکھ بند کر دیں اور پاکستان والی آنکھ کھولیں. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ہاں کمی کوتاہیاں ہوں گی، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی درست ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں ہم 1000% درست ہیں. جو وہاں جو کچھ اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، وہاں جو سلوک کیا جا رہا ہے، وہاں تو کوئی پرسان حال نہیں ہے. اگر جمعہ کی نماز ہو یا ابھی 25 جو گزری دسمبر اور 31 دسمبر جو نیو ایئر نائٹ تھی، آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے چرچوں کے باہر جو ہے وہ ناکے لگائے گئے اور مسیحیوں کو ان کی عبادت سے روکا گیا، ان کو نیو ایئر کی تقریبات سے روکا گیا. یہ سارا دنیا اس کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور جو کچھ ابھی ہوا، میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا بہت تھوڑا آیا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی تقریب منعقد نہیں کرنے دی گئی. جلوس تو جلوس، عام جو سیمینار یا اجتماع ہے ان پر بھی پابندی لگائی گئی. ایک طرف فلسطین میں اسرائیل مار رہا تھا بچوں کو اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر میں ہندوستان مار رہا تھا. دنیا کو اس طرف دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک بات ہے پاکستان میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں ہماری بہن بھی بیٹھی ہیں، بہت ان کی جدوجہد ہے ہمارے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ آج کوئی شکایت اگر آتی ہے تو یہ میرا بھائی بھی بیٹھا ہے، یہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ 10 آوازیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. جب خودکش حملے ہوئے چرچ جو تھا پشاور والا اور لاہور یوحنا آباد میں، تو جتنی مساجد تھی ان سے اعلان ہوا، جتنے قریب مدارس سے ان سے کہا گیا کہ فوراً خون دینے اپنے بھائیوں کو پہنچے. اور مدرسوں کے طلباء نے جنرل ہسپتال میں اور سروسز ہسپتال میں اور یہ پشاور کے ہاسپٹلوں میں جا کر اپنے مسیحی بھائیوں کو خون دیا. ابھی جو پادری صاحب کا واقعہ ہوا، باقی ہم سب سے پہلے پشاور پہنچے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاکستان ایک جسد ہے، ایک جسم ہے. یہ جو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے جسم کا حصہ ہے. اور یہاں پر اگر کوئی گروہ یا جتھا یا کوئی طاقتور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اقلیتوں کے یا غیر مسلموں کے حقوق کو غصب کر لے گا طاقت کے بل بوتے پر، تو اب یہ ممکن بھی نہیں ہے. ایسے اکابرین جو ہیں ہمارے یہ موجود ہیں جو خود فرنٹ پہ آ کے جو اسلام نے میں نے آج عرض کی ایک اور جگہ کہ اسلام نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہمارے آئین سے بھی زیادہ ہیں غیر مسلموں. کہ ایک طرف تو نجران کے مسیحیوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں اپنی عبادت کر لیں، اور دوسری طرف سیدنا عمر بن خطاب غیر مسلموں کی عبادت گاہ میں فلسطین میں اس لیے نماز نہیں ادا کرتے کہ کل کوئی آنے والا اس کو مسجد نہ بنا دے. تو اس سے زیادہ کیا حقوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے؟ اور پھر ایک لمبی تفصیل ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت علی کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، اور ان حضرات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے کہ جس میں غیر مسلموں کے حقوق کا ہر طرح سے خیال رکھا گیا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے پہ یا دین کا نام لے کر یا اسلام کا نام لے کر وہ کسی کو یرغمال بنا لیں گے، میں سمجھتا ہوں اب یہ ممکن نہیں ہے. دوسری بات، جبری مذہب کی تبدیلی، تو بھائی اسلام تو اس کا قائل ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اسلام سے نہیں جوڑا جائے گا. وہ تو اپنی جہالت یا اپنی طاقت، جیسے اندرون سندھ ہے ہم اس پہ دیکھتے ہیں یا اور کچھ علاقوں میں جہاں ایک وڈیرا اپنی حوث کے لیے یا اس کا بیٹا یا نواب یا کوئی طاقتور جو ہے وہ کسی بچی کو اگر نشانہ بناتا ہے تو اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمیں سب کو مل کر اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. ہم سب کو مل کر اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. پاکستان میں
جو مندر ہیں پاکستان میں، جو چرچ ہیں پاکستان میں، جو گردوارے ہیں یا ہمارے غیر مسلموں کی عبادت گاہیں ہیں، ان کا تحفظ، ان کا ہر طرح سے خیال کرنا یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح میں یہ آج کے دن یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر پاکستان کو ایک خوبصورت پاکستان بنانا ہے۔ چند لوگ اپنے چند مفادات، ہم جانتے ہیں ان کو، جب ان سے کہتے ہیں، میں جب یہاں بطور وزیر اعظم کے اسپیشل ریپریزنٹیٹو کے آیا، میں نے سب کو کہا کہ آئیے جو آپ کی شکایات ہیں ہمارے پاس لے کے آئیے۔ آپ بات کرتے ہیں یہ مقدمہ 2004 میں درج ہوا تھا، بھائی مقدمہ 2004 میں درج ہوا تھا، عدالت میں ہے، لیکن آپ آج کیا بتائیے؟ آج آپ کے ساتھ آج پہلے سے بہت بہتر ہے۔ رمشا مسیح اسی شہر اسلام آباد کی بیٹی تھی، اسی شہر اسلام آباد میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ وہ قوم کی بیٹی ہے، اور 15 دن کے اندر پاکستان علماء کونسل نے اس کا کیس لڑا تھا، اور یہ سب ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ کھڑے تھے۔ اسی طرح یہ پچھلے سال میں یہاں پر تھا اسلام آباد میں، تو مجھے لاہور پولیس نے بتایا کہ 6 مسیحیوں پر کوئی الزام لگا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے۔ میں فوراً لاہور پہنچا، ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب اور ہمارے علامہ محمد حسین اکبر صاحب، افضل حیدری صاحب اور یہ حضرت ضیاء اللہ شاہ صاحب، ہم نے فوراً متحدہ علماء بورڈ کی میٹنگ بلائی، پولیس سے کہا کہ ان کو لے کر آئے، وہ بیچارے بے گناہ تھے، مزدور تھے۔ ہم نے وہاں فیصلہ دیا کہ ابھی یہاں سے ان کو ان کے گھر بھیجا جائے گا، اور جس بندے نے یہ عمل کیا ہے اس کو تنبیہ بھی کی جائے، اور اس کو جو ہے قانون کے مطابق کٹہرے میں لایا جائے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ یہ نہیں ہے، پاکستان کا آئین، قانون، دستور، ہم سب اس کے پابند ہیں، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اور سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس بات کا احساس رکھنا چاہیے۔ باہر ہم جو پراپوگنڈا ہوتا ہے یا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، الحمدللہ پاکستان کے حالات اس سے بالکل مختلف ہیں۔ ان لوگوں کو تو ان کی اپنی کمیونٹی نہیں تسلیم کرتی جو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور اب میرا خیال ہے بہت حد تک سفارتی جو ہمارے یہاں پر عملہ ہے یا زعماء ہیں یا سفراء ہیں، ان کو بھی پتہ چلا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے۔ یہ جو اصل جدوجہد کرنے والے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہماری بہن، ہم نے دیکھا ہے جب پچھلے 20-25 سال سے ہر وقت، لیکن کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کوئی آپ یہاں چھوٹی سی بات کرتے ہیں، ہندوستان کی کوشش ہوتی ہے، جیسے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ کل بھی مجھے کوئی صاحبان بتا رہے تھے کہ ٹویٹر پہ اور ہندوستان سے چیزیں لانچ کی جاتی ہیں، چھوٹی سی ایک چیز جو ہے اس کو پکڑا جاتا ہے۔ اب محرم میں امن و امان جو رہا، اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہمارے جو وزارت اطلاعات ہے، ہماری ISPR ہے، PTA ہے، انہوں نے ان چیزوں کو بلاک کیا، ورنہ ہر محرم میں کوئی ایک پرانی چیز ڈال دی جاتی ہے اور ملک میں انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ جیسے یہ محرم ہمارے ان اکابرین کی وجہ سے پرامن انداز سے ہوا ہے، بہترین انداز میں ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی شکایات آئی بھی ہیں، حل بھی ہوئی ہیں، ہوں گی بھی، کیونکہ 100% پرفیکٹ جو ہے ابھی ہمیں ٹائم لگے گا۔ یہ 40-41 سال کا مرض ہے جو یہاں انتہا پسندی کا پھیلا ہے، لیکن نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ پیغام پاکستان کی صورت میں جو ان سب اکابرین نے ایک پیغام دیا ہے، اس پہ دستخط کیے ہیں، 15,000 علماء کے دستخط ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسانیت کا تحفظ، جیو اور جینے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ تو مجھے امید ہے باذن اللہ تبارک و تعالی موجودہ حکومت بھی، آنے والی حکومتیں بھی، اس بات کا ان کے سامنے بڑا واضح لائحہ عمل ہونا بھی چاہیے، اور موجود بھی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے پاکستان میں کسی گروہ یا جتھے یا کسی فرد کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ ملک میں انتشار پیدا کرے، فساد پیدا کرے، ملک کے اندر تقسیم پیدا کرے۔ جیسا کہ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہوا تو قوم اور فوج میں تقسیم پیدا کر دو، فوج کے اندر کسی طرح تقسیم پیدا کر دو۔ یہ خواہشات تو ہو سکتی ہیں، ان کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کے سائے میں ہمارا پرچم سبز ہے، اور اس پرچم کے اندر ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کا باقاعدہ حصہ موجود ہے۔ جب وہ پرچم سر بلند ہوتا ہے تو جہاں وہ مسلمانوں کے لیے سر بلند ہوتا ہے، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی وہ سر بلند ہوتا ہے۔
تو انشاءاللہ اس وطن کو ہم نے مزید مضبوط کرنا ہے. کمیاں کوتاہیاں خامیاں ہوں گی جہاں پر وہاں ہم نے مل کر اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو حل کرنا ہے, کیونکہ مذاکرات ہی سے مسائل حل ہوتے ہیں. اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کے اس افرید کو جس طرح ہم نے 2000 کے بعد قابو پایا, اس کے اوپر 80,000 جانیں ہم نے دی ہیں, اسی طرح انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ نہیں ابھرنے دیں گے اور باہمی اتحاد سے پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر اپنے بھائی جناب سبوق سید صاحب کا بڑا مشکور ہوں. میں تو انہیں بڑا چھوٹا سمجھتا تھا, آج پتہ چلا کہ ان کے بھی چھوٹے بھائی ہیں. یہ ان کے بالوں سے لگتا ہے کہ کوئی عمر پوچھنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. حضرت کا ہمیشہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی شفقت فرمائی ہے, وادی صاحب نے, باقی دوست اور آپ تمام دوستوں کا. وما علینا الا البلاغ.